بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ پہلے دن دولت ہی دولت، دوسرے دن کوئی بیماری سے شفا، تیسرے دن کاروبار میں برکت انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو عمل میں آپ کی خدمت نویش کر رہی ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر گھر میں بہت زیادہ دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ بیماری ہوں، اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ پاک صحت عطا فرماتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار میں خوب برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، تو 3 دن کے اندر اگر یہ چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہوں تو پھر اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار ضرور کر لیجئے۔ یہ 3 ہی چیزوں کا عمل ہے اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے۔ ایک خاص دعا ہے جو میں آپ کو اس عمل کے اندر بتاؤں گی، وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ بندہ زبان سے جو بھی الفاظ بولتا ہے، وہ جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز سورہ کوثر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی۔ آپ نے رزق میں بتانا ہے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے اور نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور رزق کی پریشانیاں اور تکالیف ان سے نجات ملتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں بھی کھولتی ہے۔ تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے رستے ہموار کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو لازمی کریں۔ تو ناظرین میں بتا رہی ہوں، دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور اس میں مبارکہ کو بھی آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 15 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھے یا فجر کے بعد پڑھے تو زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھے یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھے تو اس کی تاثیر جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر جہاں بچوں کا رش نہ ہو، کیونکہ صبح کے ٹائم پر نہ شور ہوتا ہے اور عشاء کے ٹائم بھی عموماً گھروں میں شور نہیں ہوتا، لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے 15 بار کم از کم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ کوثر جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور آخر میں آپ نے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ سبحان شافی الکافی۔ اب سورہ کوثر کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیجئے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ دعا سن لی، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم ہے، اس سے صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کار میں آپ بتا دیا ہے، اس طریقہ کار کیا ہے اور تعداد بھی بتا دی ہے، اور اس سے پہلے یعنی آپ کو جو وظیفے کی ترتیب بتا رہی ہوں، اس ترتیب کو آپ نے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، اور اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت یا گفتگو نہیں کرنی۔ مکمل عمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے کام کے لیے جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، رات کو کر رہے ہیں تو اس طرح باوضو سو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کر کے سوئیے، صبح مقدر کا ستارہ چمکے گا۔ صبح کریں گے تو سارا دن جدھر جائیں گے کامیابیوں سے اللہ پاک نوازتا رہے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا آسان اور مختصر سا عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہے بھی میرے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف اعمال تو ناظرین لوگ کرتے ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو گلے شکوے بھی کرتے ہیں۔ یہ عمل کرتے ہیں تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو کر لیا، وہ جو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا ہے اس پر دم کر دیا، اور پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے، اور 3 سانسوں میں پینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا ہے۔ جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، یعنی 3 سانسوں میں آپ نے یہ پانی ختم کرنا ہے۔ اگر گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر آپ اور پانی شامل کر سکتے ہیں۔ 3 لوگ بیمار ہیں تو 3 گلاس بنا لیں، 4 بیمار ہیں تو 4 بنا لیں۔ اس ترتیب کے مطابق اگر صرف اپنے لیے
کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس پانی کو آپ ہمسایوں کو دینے لگ جائیں یا کسی اور کو دینے لگ جائیں۔ آپ نے اپنے گھر تک اس پانی کا استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کا فضل کرم دیکھیے گا کس قدر برستا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے سورہ کوثر کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، کیونکہ اس تعداد ان کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے اندر سورہ کوثر ہی ہے۔ سورہ کوثر جسے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت اس قدر روشن ہے کہ یہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو چمکا دیتی ہے۔ جو پڑھتا ہے جو بھی چمک اٹھتا ہے، اس کی نسلیں بھی چمک اٹھتی ہیں۔ اسی لیے ناظرین، آج وقت ہے، لوگ آج اپنی بے علمی کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے۔ اس کے اندر شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، دولت، عزت، سب کچھ ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص یہ عمل کرے، ہر شخص کامیاب ہو، لیکن خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے۔ یہ بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جائیں گے یا چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن جس کے مقدر میں ہوگا وہی اس عمل سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون کون آج اس عمل کر کے اس سے فیضیاب ہوتا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا آخر میں پڑھنا ہے، بسم اللہ۔ بس یہ سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، جتنی تعداد بتانے لگی ہوں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو یہ قاعدہ اور کلیہ میں نے آپ کو بتایا، اس پر عمل کر کے دیکھیے، کیونکہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہی، اللہ والے کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اگر کسی بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، نیک کام کو، اچھے کام کو، جس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ کام ادھورا نہیں ہوتا، ہمیشہ مکمل رہتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ عمل مکمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے ایسا عمل اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوگا، نہ ہی سنا ہوگا ناظرین، اس لیے یہ عمل آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بھی کامیاب ہوں، آپ بھی خوشحال ہوں۔ حال ہی میں ایک خاتون کے یہ عمل بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے اسے بھی شفا ملی اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، کیونکہ یہ سورہ کوثر شفا ہے اور اس طرح رزق اور برکت میں اضافے کا سبب ہے، اور اس سورت کے 20 نام خود قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جب اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اس کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضی لکھی، جس میں اپنی بیمار بیوی کا حال لکھا تھا۔ اس نے کہا، میرا سر میں درد رہتا ہے، موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا عرصہ فرمائیے۔ آپ نے اس کی طرف سے ایک ٹوپی عرصہ فرمائی اور وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا تو چادر چلا جاتا، اور جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کا بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی پھاڑ کر دیکھا کیا چیز ہے۔ جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ بسم اللہ تمام آفات سے بچاتی ہے، سورہ کوثر ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی دعا کی قبولیت نہ ہوتی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اس طرح قرآن بادشاہ کے لیے قانون، قاضی کے لیے تلوار، بیمار کے لیے شفا، غریب کا سہارا، کمزور کا آسارا، گمراہ کی ہدایت، مردہ قلب کے لیے زندگی دینے والا۔ تو ناظرین، قرآن کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور جب ہم قرآن کے معجزات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آج بھی 1400-1500 سال گزر گئے، پھر بھی قرآن کے اندر اتنی برکت ہے کہ آج بھی ہزاروں لوگ جب ہر طرف سے مویوز ہو جاتے ہیں تب قرآن کی طرف آتے ہیں اور قرآن کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، سورہ کوثر آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 113 مرتبہ پڑھنی ہے، اور عمل کا خاتمہ بھی آپ نے درود پاک پر کرنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا تو یہ عمل کیجئے گا اور اس کی برکت سے اپنی آنکھوں سے اتری ہوئی دیکھیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔